ایک بین الاقوامی کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور مقدس مہینہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ نعمتیں ہیں اور ان گنت جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیدرآباد کی سرزمین ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، پہلے بھی آتا تھا، 10-12 سال پہلے بھی آیا، 3-4 سال قبل بھی آیا۔ انسان کی اپنی مصروفیتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر کچھ کٹ گیا، نہیں آ سکا، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ کاندھوں پہ ڈالا گیا تو پھر آنا ہوا، اور اسی بہانے سے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور یہ کچھ نہیں، صرف وہی کتاب و سنت کی برکت ہے، کتاب و سنت کا علم ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد، غمخوار بنائے ہوئے ہے۔ وہی تڑپ آپ کو یہاں کھینچ کے لاتی ہے کہ کچھ صحیح باتیں کتاب و سنت پر مبنی ہمیں اور آپ کو ملیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ مجھے معلوم ہے آپ کا شوق، اگر میں نماز فجر تک بھی بولوں تو آپ لوگ اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عالم آتا ہے آپ کے اندر سننے کا شوق ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو سحری میں بھی اٹھنا ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اور دوسرے دنوں کی بنسبت اس مہینے میں عبادت میں ہم زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ بس مختصر خطاب آپ کے سامنے کروں گا، آپ کی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مختصر حکایت پڑھی ہے، بلکہ اس آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ سب جہنم سے بچ جائیں، اور جس جنت سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خطا کی پاداش میں نکالا گیا، وہ کھویا ہوا مقام ہمیں دوبارہ حاصل ہو جائے۔ بس یہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ شیطان نے ادھر بھی بہکایا اور بالآخر وہ آدم کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لاسٹ چانس دیا تھا، اے آدم تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک چانس دے رہا ہوں میں پراشچت کرنے کا، کفارہ ادا کرنے کا۔ شیطان کو جیسے یہاں تمہارا پیچھا کیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے پیچھے لگائیں گے۔
لیکن ہمارے پیغمبر ہمارے نبی بھی آتے رہیں گے تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے. اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اب دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اس کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھا اور اس کی ہر قدم پر مخالفت کرتے رہے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے اور تمہاری اولاد سے وہ کھویا ہوا مقام ہم تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اگر دنیا میں بھی تم نے شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیا اور اس کی تابعداری کی تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور کھویا ہوا مقام بھی نہیں ملے گا، بلکہ ایک اور مقام ہے جو ہم نے تیار کیا ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، وہ ٹھکانا. ہم اور آپ اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے آئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہی دعوت دی اور ایسے اعمال بتائے جو انسان کو جنت کے اندر داخل کرے. ربط دیکھیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے نکال لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. کوئی ربط دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب، اور فوراً اس کے بعد یہ کہا کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی. دونوں میں کیا ربط ہے؟ غور کرو تو کوئی ربط سمجھ میں نہیں آ رہا. کہاں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ، اور پھر یہ کہہ دینا کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. لیکن بار بار غور کرو تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیاوی زندگی سے اس کا ربط ہے، کیونکہ انسان دنیاوی چکا چوند کو اور دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اور اس میں محو ہو کر وہ اپنی جنت کو برباد کر لیتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر وہ اس میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کو کھو دیتا ہے. اس لیے کہا دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. سمندر کے قریب جائیے آپ اور دور سے دیکھیے 1-2 کلومیٹر دور سے، تو سمندر کے ارد گرد بھی آپ کو ریت دکھائی دے گی، بالو، لیکن دور سے وہ بالو بھی آپ کو پانی نظر آئے گا. دور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا وہ پانی ہے. جب آپ قریب جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں تو پانی نہیں، تو ریت ہے، یہ تو بالو ہے. دور سے جو چیز پانی نظر آ رہی ہے، پانی نظر آ رہا ہے، قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پانی نہیں، ریت نکلتی ہے. ایسی دنیا دور سے دیکھو تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے، دور سے دیکھو تو بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن قریب جا کر دیکھو تو اس دنیا کی حقیقت آپ کو بڑی عجیب سی لگے، عجیب سی. چلیے جوانی پوری گزار لی، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، چلیے 80 سال جی لیے، 90 سال جی لیے، چلیے آپ کو 100 سال کی عمر مل گئی، لیکن پھر آخر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ جانا ہے. مولوی جرجیس انڈیا چھوڑتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کی دھرتی پر جاتا ہے. پاکستان کی سرزمین نے سوال کیا، جرجیس انڈیا چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے موت کو آتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، شاید یہاں زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے. پاکستان کی سرزمین نے جواب دیا، نہیں نہیں، تم غلط جگہ پر آ گئے ہو اپنی جان بچانے کے لیے.
میں نے کہا انڈیا کے اندر اندرا گاندھی کو 16 گولیوں سے بھون دیا گیا، راجیو گاندھی کو بھی چیتھڑوں سے اڑا دیا گیا، اس کے گلدستے میں بم رکھ دیا گیا، ہار جس بڑھیا نے اس کے گلے میں ڈالا اسی کے اندر بم تھا۔ ہم نے راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی جیسے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پرائم منسٹر اپنی جان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے میں پاکستان کی سرزمین پر آیا ہوں، شاید یہاں مسلمان ہونے کا کچھ فائدہ مل جائے۔ پاکستان کی سرزمین نے چیخ کر کہا، جرجیز تو نے جنرل ضیاء الحق کی زندگی کے بارے میں نہیں سنا، تو نے یحییٰ خان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایوب کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کو تختے تار پہ لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، بے نظیر بھٹو کی کمپٹی میں بھی گولی لگی، اس کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ سن لیے ہوتے تو پاکستان کی سرزمین پر نہیں آتے۔ میں عراق کی سرزمین پر گیا، اس نے کہا تم نے سونے کے ہینگر میں اپنے ٹاول کو لٹکانے والے کی داستان نہیں سنی، غسل خانے میں جس کے نل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، جو اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا مسٹر صدام، تو نے اس کو تختے دار پہ لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں بھاگ کر مصر کی سرزمین پر گیا، مصر کی سرزمین نے بھی کہہ دیا کہ تو نے موسیٰ کو زمین کی آغوش میں جاتے ہوئے نہیں سنا۔ یہاں بھی اتنا بڑا آدمی رہتا تھا جو اپنے رب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن دیکھ اس کا انجام کیا ہوا۔ کل ملا کر ساری زمینوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ جان بچانا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ میں امیدیں لے کر سعودیہ کی سرزمین پر آیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ تم نے شاہ فیصل کو، شاہ سعود کو انتقال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہیں جان ہی بچانا ہے تو مقدس زمین پر چلے جاؤ، مکہ کی سرزمین پر۔ میں مکہ کی سرزمین پر گیا، احرام بھی باندھا، عمرہ کیا، طواف کیا، سوچنے لگا کہ مکے کی سرزمین سے بھیک مانگوں گا زمین اپنی زندگی کی، لیکن وہاں جتنے دن قیام کیا، ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھی جائے گی۔ کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس نماز کے بعد جنازے نہ پڑھے جا رہے ہوں۔ مکے کی سرزمین نے جواب دیا، ہم اپنوں کے ساتھ جب رحم کا سلوک نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ بھاگ کر مقدس سرزمین پر مدینے گیا، مدینے کی سرزمین نے بھی جواب دے دیا، اگر ہمیں وفاداری کرنا ہوتی تو سب سے زیادہ وفاداری کا حقدار تو جناب محمد رسول اللہ تھے، ہم نے اپنی آغوش میں جناب محمد رسول اللہ کو بھی لے لیا۔ تم ہو کہاں کی چیز، تم ہو کس کھیت کی مولی، ہم نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ میں مجبور ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا اور اسی مسجد نبوی میں اپنی موت سے بچنے کا اور زندگی کو تلاش کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، لیکن قرآن نے بھی چیخ کر اعلان کر دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، اونچے اونچے ستونوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ یا سمندر کی آغوش میں چلے جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی جکڑ لے گی، اپنے آہنی پنجے تمہیں موت، اپنے آہنی پنجے ادھر بھی چبو دے گی، تمہیں کہیں موت سے رستگاری نہیں ہے، بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کرو۔ یہ ہے حقیقت۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم اور آپ تبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اعمال کر لیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اللہ کے رسول نے اس کی پوری ایک لسٹ بتا دی ہے، یہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت۔ اور افسوس یہ ہے کہ فری میں مل رہی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانا چاہتے، اور جہنم کا ٹکٹ ہم
نوٹ خرچ کر کے لے لیتے ہیں اور جہنم میں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور جہنم بھی لے رہے ہیں۔ آپ نظر ڈالیے، جنت کے راستوں پر نظر ڈالیے۔ بخاری شریف کتاب التوحید اٹھائیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کتنا آسان راستہ ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ صرف کہہ دو تو جنت نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ روزی دینے والا اور بارش برسانے والا صرف اللہ ہے، یہ تو کافرین مکہ بھی مانا کرتے تھے، عرب کے کافر بھی تصور کرتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے تو صرف یہ، وہ غیروں کے پاس جو جاتے تھے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو سجدے کرتے ہیں غیروں کو، عرب کے کافر تو اپنے معبودان باطلہ کے پاس جا کر ان کو سجدے بھی نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف اتنا کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، میری دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں، بس ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش لے کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے آپ دعا کریے، اللہ کے پاس میری سفارش لے جائیے اور اللہ سے بیٹا دلوائیے۔ وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے اللہ سے بیٹا دلوائیے کیونکہ آپ اللہ کے قریبی ہیں۔ وہ تو سجدہ بھی نہیں کرتے تھے، صرف اتنا کہ اللہ سے دعا کرائیے، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ میرے گھر میں بیٹا بیٹی ہو جائے۔ اتنے سے جرم کی وجہ سے نبی اکرم نے ان کو اسلام کے اندر انٹری نہیں دی ہے، ان کو مسلمان نہیں مانا ہے۔ ہم تو سجدے بھی کر رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، اور ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں، لا الہ الا اللہ اپنے اندر مطالبے رکھتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلا راستہ۔ دوسرا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ بھی بخاری کی روایت، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ بھی جنت میں۔ دوسرا راستہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو یہ بھی جنتی۔ ہاں کچھ گناہگار تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا بھی ہو گیا، تو کیا شرک نہیں کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا؟ محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اگر توحید پر مرا ہے، شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے ان گناہوں کی سزا پہلے وہ جہنم میں بھگتے گا، لیکن بالآخر نکالا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کو توحید کی برکت سے جنت ملے گی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد، لیکن ملے گی۔ یہ ہے توحید کا فائدہ، اور شرک کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ توحید کا، شرک کا سب سے بڑا نقصان بتاؤں آپ کو، آپ کسی بھی جلسے میں صرف آپ کسی کا نام مت لیجیے۔ میں پہلے بہت نام لیتا تھا، اب چھوڑ دیا۔ کسی کا نام مت لیجیے، آپ صرف کسی بھی جلسے میں آپ یہ کہیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، بیٹی اللہ دیتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، موت و زندگی اللہ، موت و زندگی کا خالق اللہ ہے، مصیبت میں بھی سوال کرو تو اللہ سے، خوشی میں بھی شکر ادا، صرف اللہ اللہ کہتے رہو، اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ جو دوسرا آپ کا بھائی بیٹھا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ 24 نمبر ہے پکا۔ دیکھیے آپ کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بیٹا وہ دیتا ہے، بیٹی وہ دیتا ہے، وہ چاہے نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت
آپ کسی کا نام مت لیجئے، صرف اتنا کہیے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ وہ جس کو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، اور جس سے چھین لے کائنات کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، صرف اتنا کہیے۔ دوسرا آدمی کیا کہے گا؟ بہت بڑا پاگل مولوی ہے، 24 نمبری ہے، وہابی ہے، صرف اللہ ہی اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقام و مرتبے کو گھٹا دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ اللہ کا نام ہی مت لیجئے کسی بھی جلسے میں، اور آپ یہ کہیے اتنے بڑے بزرگ تھے وہ، ان کے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا، سبحان اللہ کتنا اچھا مولوی ہے وہ۔ آپ اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، صرف کسی کی کرامت بیان کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ جائیے اور دیکھ لیجئے آپ دنیا کے سب سے بڑے مولوی ہیں، چاہے آپ کو کچھ نہ آتا ہو، آپ کائنات کے سب سے بڑے مولوی ہیں، اور آپ سب سے بڑے مذہب کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ بزرگوں کو اللہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو انسان کی نظر میں گھٹا دیتا ہے۔ یہ شرک کا نقصان بھی دکھا دیا میں نے، اللہ کے مقام کو گھٹا دیتا ہے، اور ایک مخلوق کے مقام کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا راستہ۔ تیسرا راستہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، جو مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہی وہ انتقال کر گیا، تو جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اور وہ بالکل موت کے قریب ہو تو وہاں اس کے پاس بیٹھ کر، جتنے بھی لوگ اس کو دیکھنے گئے، بیٹھ کر زور سے اس کے سامنے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاید تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ۔ بہت سے جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کہتے ہیں پڑھ، ایک پڑھ، گھر والوں سے کہتے ہیں آخری وقت ہے کلمہ پڑھوا لے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ لقنوا موتاکم، بخاری میں آیا اپنے قریب مرنے کے قریب جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو زور سے، کیونکہ اس وقت اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے، شیطان بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور کہیں غصے میں اس نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، بات کیا کرو گے آپ؟ اور اسی حال میں وہ مر گیا تو کس حال میں اس کی موت ہوگی؟ تو اس سے نہیں کہو بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر خود پڑھو زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث پر فتح الباری کے اندر حافظ احمد ابن حجر عسقلانی نے یہی لکھا ہے اس کی شرح میں کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھوانا چاہیے بلکہ خود زور سے پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جس کا آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور اسی کے بعد انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے تو سزا ملے گی اس کو، لیکن پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اب ایک حدیث میں بخاری کی ایسی پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے جس کے اندر 4 لوگوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا اور چاروں قسم کے لوگ جنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ان سے حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کون؟ آپس میں صحابہ نے کہا پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نکلے اور آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو سوچ میں پڑ گئے ہم ہوں گے کہ نہیں، تو سنو کون لوگ ہوں گے وہ لوگ۔ پہلا الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ایک چڑیا لیتے تھے، پرندہ، اگر ان کو سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کرے یا نہ کرے اس چڑیا سے وہ فال لیتے تھے، اڑاتے تھے اس پرندے کو۔ اگر داہنی طرف اڑ کر گیا تو کہتے تھے سفر اچھا ہوگا، اور اگر کہیں وہ الٹی طرف گیا، بائیں طرف گیا تو سفر نہیں کرتے تھے، نہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔
جیسے آج کا دن منگل کا دن تھا، اگر کوئی آدمی نے کام کیا بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار سوموار، بہت پروفٹ ہوئی اس کو، منگل کو نقصان ہو گیا اس کے کاروبار میں، تو کیا ہوا؟ لاس ہو گیا۔ پھر اس کو بدھ سے لے کر منڈے تک اس نے پھر کام کیا، بہت فائدہ ہوا، دوسرا منگل آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا۔ یار پہلے بھی منگل کو نقصان ہوا، اس منگل کو پھر نقصان ہو گیا، پھر اس نے کام کیا پھر منگل کو نقصان ہو گیا، 6 دن فائدہ ہو رہا ہے، منگل کو نقصان۔ اب اس نے کہا منگل کو کام ہی نہیں کروں گا، یہ منحوس دن، یہ ہے بدشگونی۔ اب منگل آتا وہ کام ہی نہیں کرتا، نہیں کرو، کیوں؟ نقصان ہوگا، منگل کا دن ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ہے بدشگونی۔ ایک بار میں سفر کر رہا تھا، ڈرائیور نے روکی گاڑی، آگے گرا میں جا کے، میں نے کہا اتنی تیز کیوں روکی گاڑی، بریک لگائے؟ کہتا ہے مولوی صاحب 2 منٹ رکنا پڑے گا، ہندو تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا بلی راستہ کاٹ گئی۔ میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے نیتا لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑے مجرم ہیں، جب یہ لوگ تیرا راستہ کاٹ رہے ہیں تو گاڑی چلا رہا، اور وہ بیچاری اللہ کی ایک مخلوق، میں نے تو اس کو کہا کہ بھگوان کی ایک سرشٹی بیچاری کوئی گناہ نہیں، اور تو نے راستہ نہیں۔ مولوی صاحب ہم تو یہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے اندھ وشواسی ہو تم۔ بولا نہیں 2 منٹ روکیں گے تبھی گاڑی چلے گی، اس کے بعد نہیں۔ میں نے کہا یار جو آری شرابی کبابی سب راستہ کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا، بلی نے راستہ کاٹا تو نے روک دیا۔ نہیں مولوی صاحب 2 منٹ روکیں گے، یہ ہمارا دھرم ہے۔ میں نے کہا 2 نہیں 5 منٹ روک لیں۔ اب ڈرائیور کے تو ہم لوگ ہینڈ اوور ہوتے ہیں، زیادہ کہوں گا تو بھیڑ دے گا کہیں۔ بہرحال اس نے 2 نہیں 3 منٹ گاڑی روکی اور اس کے بعد چلا، لیکن قسمت دیکھیے آگے پھر ٹھونک دیا کسی نے۔ 2 گھنٹے چلانے کے بعد آخر کار اس نے پھر ٹھونک دیا دوسری گاڑی میں۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ بلی نے راستہ کاٹا تھا، تو نے روک دیا، اب کیا ہوا؟ تو بڑے سوکھے منہ سے کہتا ہے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر میرے کہنے پر تو گاڑی چلا دیا ہوتا اور میں نے اگر چلا کچھ نہیں ہوگا، اور اب اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو یہ کہتا کہ دیکھو مولانا صاحب تمہاری وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر ہم گاڑی 2 منٹ روک دیتے۔ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ لکھا تھا میری قسمت میں، یہ دیکھیے۔ تو یہ ہے بدشگونی الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ولا یقطعون، اور جو دغواتے نہیں ہوں گے۔ داغنا، کبھی کبھی دیکھتے نا جانوروں کو داغا جاتا ہے، لوہا گرم کر کے ان کی ناک وغیرہ اور چہرہ وغیرہ داغا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے، میرا جانور کہیں کھوئے گا تو میں پہچان لوں گا، یہ کوئی اس کا چہرہ داغتا ہے، کوئی اس کا وہ۔ صالح العثیمین تو لکھتے ہیں اس میں گودنا بھی شامل ہے، اپنے جسم کو جو گدواتا ہے۔ کبھی کبھی لڑکوں کو دیکھا ہوگا پیار میں اندھے ہیں لکھ رہے ہیں، محبوبہ کا نام مریم، زینب، اور لڑکیاں بھی لکھ رہی ہیں اپنے عاشقوں کا نام اور گدوا رہی ہیں اس کو، وہ مٹتا نہیں ہے، کبھی پیٹھ پر، کبھی ہاتھ پر، کبھی پیر پر، وہ مٹتا نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین نے تو یہاں تک لکھا ہے فتاوی کے اندر کہ اپنے جسم کو دغوانے والا اور گدوانے والا اگر ایسے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ولا یقطعون، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، ولا یسترقون، اور تیسرا آدمی جو بغیر حساب و کتاب کی جو لوگ جنت میں جائیں گے 70,000 لوگوں میں، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے۔ ایک بات بتا دوں، جھاڑ پھونک قرآنی آیات سے اگر دم کیا جائے تو جائز ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے، معوذتین وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے اور اللہ کے سپرد کر دے اس بیماری کو، تو یہ اور افضل کام ہے۔ اور یہاں اسی چیز کو کہا گیا ہے ولا یسترقون، جو بیماری کو اللہ کے بھروسے پر سپرد کر دیتے ہیں اور جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ولا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں
جن کا ایمان، جن کا توکل، جن کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا. یہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا. یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. 70,000 لوگ جو جائیں گے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. ایک صحابی اٹھے، نام ہے ان کا عکاشہ، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے، بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں مجھے بھی شامل فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، آئے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. جاؤ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا ان میں ایک تم بھی ہو. ایک اور صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے. فرمایا سبقک عکاشہ، اب کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، اب 70,000 لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کراؤ. عکاشہ تم سب پر سبقت لے گیا ہے، اب عکاشہ کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی. میں ایسے تو ان کے بعد تمہارے بعد دوسرا ایک اور اٹھے گا، پھر تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا، 70,000 تو یہی ہو جائیں گی. قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے یہ لوگ بھی. تو جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے. کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کتنی دولت لگ رہی ہے. آئیے ایک راستہ اور دکھاتا ہوں جنت میں جانے کا. وضو جو ہم لوگ بناتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ دیکھیے. فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے، فیحسن الوضو، اور اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے. اچھی طریقے سے وضو بنانے کا مطلب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. ہاتھ کو دھل رہا ہے تو دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈال رہا ہے، بائیں ہاتھ کی، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. کلا کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے. اور زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، تو اس میں وضو کا طریقے میں اور ان کی طب نبوی پڑھیے تو بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. لکھتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اپنے اس انگوٹھے کو اور بائیں ہاتھ کے اور اس انگلی کو آپ ناک کے اندر ڈالیں اور اندر اس کو ہلائیں، اور پھر اس انگوٹھے سے یہ آپ بائیں ناک کا نتھنا دبائیں اور کس کے جھاڑیں ناک، اور پھر آپ اس انگلی سے دائیں ناک کے نتھنے کو پکڑ کس کے دبائیں اور جھاڑیں، اور دونوں آپ ہاتھ سے ناک کو صاف کریں پوری. اور اس کا ایک طبی فائدہ بھی لکھا ہوا ہے، پڑھیے آپ طب نبوی اور ابن قیم کی اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، تو میرے بھائیو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور چہرہ دھلنا ہمارے ہاں میں نے خود دیکھا ہے، یو پی کے ہی علاقے کے اندر میں وضو بنا رہا ہوں، جماعت کھڑی ہے، ایک آیا دوسرے سے پوچھ رہا ہے ایک کتنی رکعت ہو گئی؟ اس نے کہا 2 ہو گئی. جلدی سے میں مارا، جلدی سے ایک دم کہ اللہ اکبر، یہ کون سا وضو ہے؟ اس نے سوچا 2 نکل گئی، ایک اور نکل جائے گی، کم سے کم چوتھی تو نہ نکلے. اتنی جلدی اس نے وضو بنایا ہے اور بھاگا. تو یہ اچھے وضو میں، اچھی طریقے سے وضو میں شامل نہیں ہے. آپ اچھی طریقے سے وضو بنائیں، جو رکعت مل رہی ہے پڑھ لیں، جو فوت ہو رہی چھوٹ رہی بعد میں اس کو پورا کر لیں، لیکن اس کے لیے آپ ناقص وضو نہ بنائیں. فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا، فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے بنایا، اور اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھ لی. مسلم شریف میں جو دعا آ رہی ہے وہ سنیے. جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس مسلم شریف کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ مسلم کے اور بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، علامہ البانی نے حسن قرار دیا، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اگر کسی نے اتنی ہی دعا پڑھ لی تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنی ہی دعا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ جنت کے 1 نہیں 8 دروازے ایسے شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
ایک راستہ یہ ہو گیا. یاد رکھیے گا کتنے راستے ہو گئے ہیں. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں اور جس کی گردن جھکی ہوگی اسی سے پہلے پوچھوں گا. 4 کر کے بتائیے گا. شروع میں 3 بتائے. شروع میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی. جس کا نمبر 2 جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنتی. نمبر 3 جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور مر گیا وہ جنتی. یہ 3 الگ. پھر ایک حدیث میں 4 آئے ہیں. ان 4 کو الگ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ایک. نمبر 2 جو دغواتے نہیں ہوں گے اپنے جسم کو. نمبر 3 جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. نمبر 4 جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. تو 4 یہ 3 ادھر کتنے ہو گئے؟ 7 راستے. 8واں راستہ یہ ہے کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8 دروازے، 8 راستے. 9 نمبر پہ دیکھیے آپ. گھبرائیے نہیں، آگے چل کے میں خود بھول جاؤں گا. سنیے ایک اور راستہ. اللہ کے نبی فرماتے، حدیث بخاری کی، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم جن کو آسان سمجھتے ہیں نا، مؤذن اذان دے رہا، ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے، چلو اذان ہو رہی ہے ابھی تو 15 منٹ ہے جماعت میں. لیکن جس نیکی کو ہم کم سمجھتے ہیں اس نیکی کا اجر کتنا بڑا ہے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ، جب تمہارا مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ، تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، دیکھیے یہ نہیں کہا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اور جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ تو تم دونوں انگوٹھے چومو. یہ سب نہیں، بخاری کی حدیث ہے، کلیئر ہے. جب یہ کہے تو یہ کہو، جب یہ کہے تو یہ کہو، جب یہ کہے تو یہ کہو. اور لاسٹ میں کیا کہا؟ جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اور دعا بھی کون سی بتائی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس امام بخاری اتنی دعا لائے ہیں، اتنی دعا. یہاں صحیح حدیث سے اتنی دعا ثابت ہے، لیکن یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. یہ والدرجۃ الرفیعہ کا اضافہ نہیں ہے. اور یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس کے بعد وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا. اللہ کے رسول کی دعا کمپلیٹ نظر نہیں آئی. میڈ ان انڈیا الفاظ بڑھانا ضروری تھے، میڈ ان پاکستانی الفاظ بڑھانا ضروری تھے. ابن قیم نے الموضوعات کے اندر ان جملوں کو موضوع قرار دیا ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع. ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. علامہ البانی نے موضوع اور من گھڑت جملے قرار دیے ہیں. علامہ ابن قیم نے الموضوعات کے اندر اس کو موضوع یعنی من گھڑت جملے قرار دیے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے.
تو جس نے یہ دعا پڑھ لی، پھر سے سن لو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے کلمات دہرائے اور یہ دعا پڑھ لی، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میرا رب مجھے اجازت دے گا کہ سفارش کر، اور میں ایسے بندے کی سفارش کروں گا اگر وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کرا دوں گا۔ کتنا وقت لگ رہا ہے؟ تیلگو فلم کے گانے تو آپ کو یاد ہو جاتے ہیں 10-10 منٹ کے بھی، آپ کو اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پا رہی ہے؟ اتنی سی دعا کتنا وقت لگ رہا ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو اللہ اکبر کہنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے؟ آپ کو یہ کلمات دہرانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ یہ دعا پڑھنے میں کتنا؟ اور اس کی فضیلت دیکھیے، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، میرے لیے حلال کر دی جائے گی اس کی سفارش قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ اور جس کے لیے نبی اکرم سفارش کر دیں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ نبی اکرم سفارش کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ یہاں تو لوگ انہیں ٹھیکیدار بنا رکھا ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، ہم جس کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، لگا جیسے ٹھیکہ لے کے آیا تھا یہ بیچارہ اللہ کے پاس۔ ایک نے تو یہاں تک لکھ دیا، میرے مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا۔ مریدوں نے پوچھا کیوں؟ کہ میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایسے کیسے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چٹکلوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں لطیفے پڑھ رہا ہوں، جیسے آج کل چٹکلوں کی کتابیں بکتی ہیں نا۔ عجیب مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا۔ مریدوں نے کہا کیوں؟ کہا میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جہنم اور ایک پیر صاحب کے تھوکنے سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جس جہنم کے بارے میں نبی اکرم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، انقذی نفسکی من النار سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری بیٹی دنیا میں تو مجھ سے جو چاہے مانگ لے، من مالی جو چاہے مانگ لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملکیت رکھتا ہوں ہر چیز پر، من مالی جتنے مال کا میں مالک ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے میرے مال میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے۔ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری لختی جگر قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ جس کے بارے میں نبی اپنی بیٹی کو یہ باخبر کر رہے ہوں، آج کل کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آگے بڑھیے میرے بھائیوں، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایسے ہی ذبح ہو رہا ہو، ایسے ہی اگر مر رہا ہو بغیر ہتھیار کے، تو اپنی گولی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی تصور کیجیے آپ کہ ہمارے عقیدے کیسے ہو گئے۔ تو حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایک ہی راستہ، ایک اور راستہ، 9 ہو گئے، 10واں راستہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، جنت جہنم دیکھ کر آئے۔ جب جنت دیکھ کر آئے تو آپ صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ کے درمیان حضرت بلال کو کھڑا کر دیا اور کہا بلال، بخاری کے الفاظ، ایسا کون سا نیک عمل ہے تمہارا، کیا عمل کرتے ہو ایسا؟ کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا جب اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، جب اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جبرائیل مجھے لے کے چل رہے تھے، میں نے اپنے سے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تمہارے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا بلال کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ آئے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ یہ پیشگی اللہ نے مجھے بتا دیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا تو کوئی عمل مجھے خیال میں نہیں آ رہا، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں
ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا۔ کہا کیا؟ نبی اکرم پوچھ رہے ہیں کیا؟ لوگ عالم الغیب کے فتوے لگائے بیٹھے ہیں، آئے بلال ایسا کون سا عمل ہے؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن ہاں ایک ہے جو اور لوگ نہیں کرتے شاید وہ۔ کہا کیا؟ جلدی بتاؤ۔ کہا اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں۔ کبھی پیشاب لیٹرین قضاء حاجت کے لیے گیا فوراً وضو بنا لیا، ہوا خارج ہوئی فوراً وضو بنا لیا۔ اور اے اللہ کے نبی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں نوافل اتنی ضرور پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 6 8 جیسا وقت ہوتا ہے، میری سہولت جیسی ہوتی ہے میں اتنی نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ فرمایا بس اے بلال بس، یہی وہ عمل ہے جو تجھے جنت میں لے کر گیا ہے، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں اور دوسرے صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے۔ یہ حدیث کتنے بخاری کے الفاظ ہیں، امام احمد اپنی مسند کے اندر یہ الفاظ تھوڑا زیادہ کر دیے ہیں۔ وہیں پر عرب کے وہیں پر کچھ لوگ بڑے بڑے رئیس و چودھری بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور ایک ایک کر کے حضرت بلال سے کہنے لگے اے بلال تمہاری شکل و صورت دیکھ کر کوئی لڑکی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تم جس کو پیغام نکاح دیتے ہو لڑکی اس کو ٹھکرا دیتی ہے تمہاری شکل و صورت دیکھ کر، لیکن میرے گھر چلو، میں یہاں کا رئیس ہوں، میں یہاں کا چودھری ہوں، سرمایہ دار ہوں۔ آئے بلال میرے پاس چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے، بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، میری بیٹی بالغ بھی ہو چکی ہے، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ نظر ڈال دو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ آئے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں چلی گئی تو شاید میری بیٹی کی بھی عاقبت سنور جائے اور وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے، وہ بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی بن جائے اور دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ اے بلال چلو ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو۔ کیا ہوا کرتا تھا، میرا موضوع نہیں ہے شادی بیاہ کے تعلق سے، ورنہ اس پر تھوڑی سی اور کشائی کرتا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، حضرت بلال کی اس عمل پر ایک دولت مند اور امیر لوگ کھڑے ہو رہے ہوں، کہہ رہے ہیں میرے گھر، یہاں تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں اور بہنوں کا تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، وہ کس جگہ جا رہی ہے میری بہن اور میری بیٹی، ہم یہ نہیں دیکھتے، بس پراپرٹی ہے کہ نہیں، ڈیلر ہے، بزنس کا کیا کام کرتا ہے۔ سلیمان تیمی ایک بہت بڑے تابعی گزرے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے، لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، آج اگر تمہاری باری ہے تو کل میری بھی باری ہے، یہ تو ایسی زندگی کا سفر تو وہ سفر ہے کہ جس کا آخری اسٹیشن تو موت ہی ہے، تم موت سے ڈر رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ سلیمان تیمی کا جواب سنو، نہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، بلکہ آج سے 25 سال پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، آج وہ گناہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں 25 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے رب نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں، اس گناہ کو یاد کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ پوچھا کہ کون سا گناہ ہے، کیا گناہ ہوا تھا تم سے کہ جس کی توبہ تم 25 سال سے کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ گناہ کیا بتایا؟ میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ نہ دو، بدعتی سے سلام نہ کرو، بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ نہ دو۔ میرے بھائیو میں اس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، 25 سال سے اس کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے رب نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سچے دل سے تم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا، امید رکھو اچھی امید۔ وہ ایک مرتبہ سلام کر لیے تو 25 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اپنی بہنیں دے رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مولوی جرجیت سے پوچھو
کن کن علاقوں سے گزر ہوا ہے، کتنے پتھر ہم نے کھائے ہیں، کتنی گولیاں میرے اوپر چلی ہیں میرے بھائیوں، بغل بغل سے نکلی ہیں، شوٹ کیا گیا ہے، بازوؤں سے نکلی ہے، لوگوں نے مجھے جھوٹے مقدمے میں بھی پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں میرے خلاف ایک لڑکی تک کو خریدا گیا ہے اور اس تک کو بینک بیلنس دے کر میرے خلاف کورٹ میں بیان تک دلوائے گئے ہیں۔ یہ توحید کا راستہ ہے میرے بھائیوں، اس میں آزمائش کی بھٹیوں میں پسنا پڑتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو میرے خلاف بیان دی الٹی جیل میں چلی گئی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ثبوت کی عدالت بھی اتنی اندھی نہیں ہوتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ جب وہ ثبوت پیش نہیں کر سکی اور جن جن تاریخوں میں اس نے بتایا تھا ان تاریخوں میں میرے پروگرام ہر جگہ لگے ہوئے تھے، میں نے اشتہار پیش کر دیے، میں نے ان لوگوں کے نمبر دے دیے جن لوگوں نے میرے پروگرام کرائے تھے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ توحید کی ڈگر ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے، اس پر اگر دل و گردہ مضبوط ہو تبھی چلیے، ورنہ توبہ بھلی ہے میرے بھائیوں۔ بہت بہت بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم 8 دن جیلوں میں رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسی توحید کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت سی جگہوں سے مجھے بلانے سے جماعت کے لوگوں نے منع بھی کر دیا کہ اس کو مت بلاؤ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں جیل میں گیا ہوں، 8 دن کے لیے گیا ہوں، 10 دن کے لیے گیا ہوں، 20 مرتبہ گیا ہوں، لیکن گیا ہوں تو تیری توحید کے لیے گیا ہوں، کوئی جوئے میں نہیں گیا، شراب میں نہیں گیا، چوری میں نہیں گیا، گیا تو قولوا لا الہ الا اللہ یہ آواز بلند کرنے میں گیا ہوں، اور مجھے اپنے جیل میں جانے پر کوئی میرے بھائیوں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مقدمے تو ایسے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں میرے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ توحید کا راستہ ہے، اس پہ وہی چلے جو جس کا کلیجہ مضبوط ہو، جس کا دل مضبوط ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، چپ تجھے کیا مطلب؟ ایک نے کہا مولوی صاحب آپ بولتے کیوں ہیں اتنے خطرناک؟ میں نے کہا خطرناک کہاں بولتا ہوں؟ کہا کہ آپ اصلاحی باتیں بولیے نا، صرف اصلاح، قرآن حدیث بولیے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا وہی تو بولتا ہوں، اصلاحی تو کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ شرک میں مبتلا ہے، ہم توحید کا پیغام دیتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات کہیے جو کسی کو بری نہ لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شراب پیو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اگر شراب کے خلاف بولوں گا تو شرابیوں کو برا لگے گا، جوئے کے اوپر بولوں گا جواریوں کو برا لگے گا، زنا کے خلاف بولوں گا زناکاروں کو برا لگے گا، بے نمازی کے خلاف بولوں گا تو بے نمازیوں کو، نماز کے اوپر بولوں گا بے نمازیوں کو برا لگے گا۔ کیا سناؤں لیلا مجنوں کی کہانی؟ پھر رہ گیا شریعت کے اندر؟ عجیب داستان ہے، عجیب واقعات لوگ لے کر۔ مولوی صاحب ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب آپ توحید پیش کریے، اس انداز سے کیجیے جو کسی کو برا نہ لگے، ٹھیک، لیکن یہاں تو لا الہ الا اللہ ہی برا لگ رہا ہے، تو کوئی اس سے زیادہ تہذیب کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کون سی بدتمیزی کی تھی، اور وہ بھی نبی اکرم۔ لیکن کیا جواب ملا؟ سارا مجمع خاموش۔ ابو لہب جو نبی کا چچا تھا کہنے لگا تبا لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اتر، اسی لیے جمع کیا تو نے، برباد ہو جا تو۔ نبی نے بدتمیزی کی تھی کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں میرے بھائیوں کوئی بدتمیزی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے تو روڑا آپ کے گھر سے پہلے اٹھے گا، رکاوٹ آپ کے گھر سے پہلے ہوگی، یہ سمجھ لو، یہ سمجھ لو۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کی دشمنی مول لے سکتے ہیں تو لیجئے۔ توحید وہ مشن ہے جو سب سے پہلے آپ کے گھر والوں کو آپ کا دشمن بناتا ہے۔ آپ کا باپ آپ سے دشمنی کرے گا، ہو سکتا ہے گھر سے بھی نکال دے، آپ کی ماں آپ سے دشمنی کرے گی، اور کبھی کچھ لڑکے توحید اپنانا تو چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اگر میں توحید اپنا لیا تو میری بہن کی شادی نہیں ہوگی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، کچھ اس لیے بیچارے نہیں اپناتے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم رب پر توکل نہیں ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کا راستہ میں نے ایک اور بتایا تھا کہ با وضو رہنا، اور جب بھی وضو ٹوٹے وضو بنا لینا، اور وضو کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ آئیے میرے بھائیوں میں نے ایک دو راستے اور بتاتا ہوں، ایک راستہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن وہ اچھے راستے ہیں، اور ایسا راستہ بتاتا ہوں جس میں آنکھوں میں آنسو بھی میرے بھائیوں کبھی کبھی آ جاتے، ہم لوگ نہیں روک پاتے ہیں اپنے آنکھوں سے آنسو، لیکن جنت میں جانے کا راستہ ہے۔
اور ایک صحابی آئے، صحابی سنتے ہی لگتا ہے کہ کیا. اور امام شافعی نے اپنی کتاب العلوم کے اندر لکھا ہے، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں. کتاب العلوم کے اندر امام شافعی نے لکھا ہے. یہ چلا رہے ہیں بیچارے اہل حدیث تو انگریزوں کی ایجنٹ ہیں، یہ انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے. امام شافعی نے لکھا ہے کتاب العلوم کے اندر، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں پتہ چلا کہ اہل حدیث امام شافعی کے دور میں بھی تھے. اور میں نے الہ آباد میں تقریر کی تھی، الہ آباد یو پی میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی. پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے. یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی. وہ اہل حدیث تھے. کہنے لگا نہیں وہ شافعی تھے. الہ آباد کا مولوی بولا وہ شافعی تھے اور امام شافعی زور سے آمین بولتے تھے، تو کسی کی تقلید کرنا تو ضروری ہے. وہ امام شافعی کی تقلید کرتے تھے. میں نے کہا چل اسی پر فیصلہ کر لے، تیرا پیر امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے تو ابو حنیفہ کی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تیرے پیر نے وہ راستہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا، یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا. تم صحیح مان رہے ہو، ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو. تمہارا پیر رفع الیدین کر رہا، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارا پیر زور سے آمین بول رہا ہے، تم کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تمہارا پیر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا شکر ادا کرو، تم تو اتنے کنگال ہو، اتنے فقیر اور بے بس و مجبور ہو کہ تمہاری جھولی میں اور تمہارے خانوادے میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہے. تمہیں بزرگ بھی ملا ہے تو اہل حدیثوں کا بزرگ ملا ہے. تم اتنے لاچار و بے بس ہو، اتنے بے بس. جانتے ہو غنیت الطالبین میں کیا لکھا ہے؟ ان سے پوچھا گیا، عبد القادر جیلانی سے ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو انہوں نے فرقہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے کہا 73 ہوں گے. انہوں نے کہا 72 جہنمی، ایک جنتی. پوچھا گیا عبد القادر جیلانی سے جنتی کون؟ انہوں نے کہا ہم اصحاب الحدیث، جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اہل حدیث ہوں گے. اب ان سے پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ بدعتی کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدعتیوں کی بہت پہچان ہے، بدعتی کی بہت پہچان ہے. تو کہا کہ ایک پہچان بتا دو. انہوں نے کہا بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا. پہچان بھی کیا بتائی غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے کہ بدعتیوں کی بہت سی پہچان ہے. کہا ایک بتا دو. کہا سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے میرے بھائیوں، آج اہل حدیثوں کو دیکھ کر کون جلتا ہے؟ یہ پہچان. اور یہ انہوں نے خود کہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل یہ فتویٰ دے دیں کہ غنیت الطالبین پڑھنا بھی حرام ہے. ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب. صحابی آئے، صحابی کہا اللہ کے رسول اذا صلیت الصلوات الخمس، اذا صلیت الصلوات المکتوبات، جب میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وَصُمْتُ رمضان، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو میں حلال جانوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ، اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی اس کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے نعم، ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے. 5 وقت کا نمازی اور روزے رمضان کے پورے مہینے کے پابندی کے ساتھ، اور حلال چیز کو استعمال کرنا اور حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. آئیے جنت میں جانے کا ایک راستہ بتاؤں. ایک عورت آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. مرگی کھڑے کھڑے ایک دم اچانک ہاتھ پیر کانپنے لگتے، گر جاتے.
کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور خطرناک دورہ پڑتا ہے، جب میں زمین پر گر جاتی ہوں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اے عورت، اے خاتون، میرے پاس تیرے لیے 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں اور تو ٹھیک ہو جائے، دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہے کچھ کہ تو جنت میں جائے گی یا نہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ کہ تو اسی بیماری میں پڑی رہے اور صبر کر، اسی بیماری میں پڑی رہے اور صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اب بتا ان دونوں میں سے میں کیا کروں؟ تو صبر کرتی ہے اس بیماری میں یا دعا کروں؟ میں دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گی۔ صحابیہ تھی، صحابیہ، اس نے کیا کہا؟ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب جمعے کے بعد دعا کرا دیجئے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کل کہہ دو مولوی صاحب ناجائز کہہ گئے، کرا سکتے ہو، لیکن ہم اور آپ دعا کرا سکتے ہیں۔ جب نبی نے اس کے سامنے یہ آپشن رکھے، کہنے لگی نہیں مجھے ٹھیک نہیں ہونا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ٹھیک ہو رہے تو جنت کی گارنٹی نہیں، اور اس بیماری میں صبر کر رہی ہوں تو میرے لیے جنت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، جنت چاہیے، میں اس بیماری میں پڑی رہنا چاہتی ہوں اور صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا تو کر دیجیے اللہ سے، جب میں زمین پر گروں تو میں ننگی نہ ہوا کروں، برہنہ نہ ہوا کروں، میرا سطر چھپا رہے، میری شرمگاہ نہ کھلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ دعا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو مرگی کے دورے تو آئے لیکن برہنہ نہیں ہوئی، اور اسی بیماری میں وہ صبر کرتی رہی، یہاں تک کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ تو بیماری پر صبر کرنا اور بیماری کو بد دعا نہ دینا، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ اور اب ایک راستہ میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مَن یَسْمَن لِی بَیْنَ لِحْیَیْہِ، جو اپنے دونوں داڑھ کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے، وَبَیْنَ رِجْلَیْہِ، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی یعنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے، یعنی زبان کو غلط چیزوں میں اور غلط بولنے میں استعمال نہیں کرے گا، اور شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا۔ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک راستہ جنت کا ہے۔ آدمی اپنی زبان سے اچھے جملے بولے، کسی کی غیبت چغلی نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جنت کی گارنٹی۔ ایک اور راستہ فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں ارد گرد، نبی اکرم الگ، ایک سب مجمع میں، اچھا بتاؤ ایسے، اچھا بتاؤ۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، من اصبح منکم الیوم مریض، من اصبح منکم الیوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا نفلی؟ آج کون روزے سے ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک صحابی اٹھے، کیا نام ہے؟ ابو بکر، کہا اللہ کے رسول انا، میں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ من اطعم منکم الیوم مسکینا، اب یہ بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر ابو بکر اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے۔ اچھا بیٹھ جاؤ، روزہ بھی تم ہو، کھانا بھی تم نے کھلایا، بیٹھ جاؤ۔ من تبع منکم الیوم جنازۃ، اتنے بڑے مجمع میں بتاؤ آج کوئی کسی جنازے کے پیچھے کون گیا؟ یعنی قبرستان تک گیا ہو، مٹی تک دی ہو، کون ہے جو کسی میت کو قبرستان تک لے گیا ہو، دفن کیا ہو؟ ابو بکر صدیق اٹھے کہ اللہ کے رسول میں۔ آپ نے کہا کوئی اور نہیں صرف ابو بکر؟ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے آخری سوال کیا، من عاد منکم الیوم مریضا، یہ بتاؤ کسی مریض کی عیادت آج کس نے کی؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جس شخص کے اندر یہ 4 اچھائیاں جمع ہو جائیں،
ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے، ہم ان راستوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ ایک دردناک منظر پیش کرتا ہوں۔ مسجد میں مال غنیمت آئی، اللہ کے نبی نے دینا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس میں تو آپ کا بھی حق ہے۔ فرمایا ہاں۔ عائشہ چولہا سنبھال لو، آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بنے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ عائشہ خوش ہے، آج میرے گھر میں بھی گوشت بنے گا، آج میرے گھر میں بھی کھانا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا چولہا سنبھال لو، اور آپ مسجد میں چلے گئے، دونوں ہاتھ بھر بھر کر لوگوں کو ان کا حق دینے لگے۔ لاسٹ میں آپ کو اپنا حق بھی ملا۔ 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے، آپ نے اس ہاتھ سے یہ تھیلا اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا تھیلا اٹھایا، آپ اپنا حصہ لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں 2 یتیم بچوں نے آپ کا راستہ روک لیا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر دیکھا عمر 7 سال، ادھر دیکھا عمر 9 سال، ادھر دیکھا کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، دوسری طرف نظر ڈالی اللہ کے نبی میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، ادھر نظر ڈالا کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسری طرف نظر ڈالا کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ نبی اکرم کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا دوسرے بچے کو دیا، دونوں بچے یتیم اپنے اپنے تھیلے لے کے جانے لگے، اور اللہ کے نبی ان کو دیر تک دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دیکھتے رہے جب تک یہ دونوں یتیم بچے نبی اکرم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، تب تک آپ ان کو ٹکٹکی لگائے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ نظروں سے چھپ گئے، آپ نے دروازے کو دستک دی، حضرت عائشہ نے خوشی خوشی دروازہ کھولا، آپ نے السلام علیکم کہا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن دیکھا دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ سوال کیا اللہ کے نبی آپ تو چولہا سنبھالنے کے لیے کہہ کر چلے گئے، میں نے چولہا سنبھال لیا، آپ تو خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے، آپ کا حصہ کیا ہوا؟ آپ کا حصہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچے مجھے راستے میں مل گئے، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کا باپ نہیں تھا، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کے گھر میں 5 دن سے فاقہ تھا، دوسرے کے گھر میں 7 دن سے فاقہ تھا۔ عائشہ میں نے اپنے دونوں تھیلے دونوں بچوں کو دے دیے۔ اللہ کے نبی میرے سرتاج، میں نے کہاں کہا یہ غلط کیا، اچھا کیا، لیکن چولہا سنبھالنے کا آرڈر مجھے دے گئے تو کم سے کم دونوں تھیلوں میں سے 2 مٹھی نکال لیتے، آج میرے گھر میں بھی کچھ پک جاتا، 2-4 روٹیاں میں بھی بنا لیتی، آج کم سے کم پیٹ بھر جاتا۔ آپ اتنا تو نکال سکتے تھے، 2-2 3-3 مٹھی آٹا نکالنے میں کیا تھا، آپ بقیہ دے دیتے، لیکن آج کا تو نکال لیتے۔ اب منظر دیکھیے، فرمایا عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں میں سارا کا سارا دے دوں۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی کا درد میں نے سہا ہے تم نے نہیں، تمہارے تو باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، تمہاری تو ماں آج بھی زندہ ہیں، مجھ سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے۔ عائشہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا حمل تھا میری ماں کا، آمینہ کے پیٹ میں جب میں 7 مہینے کا ہوا، ابھی 2 مہینے باقی تھے میرے دنیا میں آنے کے لیے کہ میرا باپ مجھے الوداع کہہ کے چلا گیا۔ اس دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ عائشہ میں 6 سال کا ہوا، میری ماں مجھے میرے نانا نانی کے گھر لے گئی، میرے ماموں کے گھر لے گئی۔ 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب لوٹ کے آ رہے تھے اور میری ماں انگلی پکڑ کے مجھے لے کے چل رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پڑا، مجھ سے کہنے لگی چلو میں تمہارے باپ کی قبر دکھاؤں۔ 6 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھا۔ عائشہ جس قبر کو میں دیکھ کر رو رہا تھا اپنے باپ کی، اسی قبر کے پاس میری ماں گر گئی۔
اپنے شوہر کی جدائی میں اس کو اٹیک پڑ گیا اور وہ اسی جگہ اس نے بھی دم توڑ دیا۔ عائشہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے ماں کو بھی اسی جگہ پر میں نے کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے میرے دادا نے پالا۔ 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو، یتیمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو۔ اس لیے میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ 2 مٹھی اور 3 مٹھی بھی آٹا نکالا جائے، کچھ غلہ نکالا جائے، میں نے سارا دے دیا۔ اسی کے بیچ حضرت بلال کی آذان کی آواز آنے لگی۔ آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں، آپ نے وضو بنایا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی اور اسی وقت مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو بتایا، لوگوں آج 2 یتیم بچوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اور اسی دن آپ نے یہ قانون نافذ کر دیا اور یہ فرمان جاری کر دیا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے پر بھی جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ایک بشارت وہاں پر آ کر سن لیجئے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر گئے۔ ہم میں اور آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 سال کا بچہ انتقال کر گیا، 2 سال کا پیدا ہوتے ہی مر گیا، 5 سال کا۔ ایسے بچے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صغارہم دعامیس الجنہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو جنت کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ بغیر روک ٹوک جہاں جانا چاہیں جائیں، ٹہلیں اور گھومیں۔ قیامت کے دن جب ان کے ماں باپ کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے ماں باپ کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، فرمان جاری ہوگا، جاؤ ان کے پاس نیکیاں کم ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اللہ پکارے گا، رک جاؤ فرشتوں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں ان سے چھینے تھے، ان کی ملاقات کرا دوں ان بچوں سے، یہ کم سے کم اپنے بچوں سے تو ملنے، پھر جہنم میں ڈال دینا۔ پھر حکم دے گا، آئے فرشتوں جنت سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے لاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یلقا احدہم ابا، ہر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گا، خوش ہوگا، اپنے ماں باپ سے ملاقات کر کے خوش ہوگا۔ حکم ہوگا فرشتوں بس ملاقات کا وقت ختم، ان بچوں کو جنت میں ڈال دو، ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ جیسے ہی بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سنیں گے کہ اللہ کا حکم ہے ان کو جہنم میں ڈال دو، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے باپ کے کپڑے کے کونے کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کی محبت سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھے میری ماں باپ کی محبت سے دور کر رہا ہے۔ اے اللہ جب آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دینا تھے تو دنیا میں تو نے مجھے کیوں چھینا؟ مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں ملی، اے اللہ دنیا میں بہت سے بچوں کو ان کے ماں باپ کی محبت ملی تھی، مجھے نہیں، آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، فرمائے گا آئے فرشتوں میں نے معصوم بچوں کی دعائیں سن لی، ان کی آرزوؤں کو سن لیا، یہ بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ آئے فرشتوں میں نے ان ماں باپ کو بھی ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو جو لوگ جن کے بچے اللہ چھین لیتا ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہے، انا للہ پڑھا ہے، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہیں اور اللہ کے اس فیصلے کو انہوں نے برا فیصلہ نہیں سمجھا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانے کے بہت سے راستے ہیں، میں نے مختصر سے کچھ راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔